ڈاکٹر حقان نجیب صاحب مڈ آف اگست میں تو یہ حکومت چلی جائے گی، تو اس سے پہلے اس حکومت کے پاس کیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، یہ معاشی حوالوں سے اپنا پرسپشن اگر بہتر بنانا چاہیں تو ان کے پاس اب کوئی روم موجود ہے؟ اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آگے چل کر یہ جو ہماری ضروریات ہیں 33 ارب ڈالر کی، ہم کیسے پوری کر سکیں گے؟ جو پلان بی بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ کوئی پلان بی ہے اور قابل عمل ہے، یا پھر IMF ہی واحد راستہ ہے؟ مسعود صاحب، آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ پوری اتھارٹیز اور پورا ملک اور پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھے کہ کیا ہو سکتا ہے. 9th ریویو آج چارٹر آف اکانومی ہے پاکستان کے لیے. اگر بجٹ کو ٹھیک کر لیں گے تو ہو جائے گا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ $1 ارب IMF کے، $3 ارب فرینڈلی کنٹریز کے، چلیں میں باقی سب چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ $4 ارب کا اگر انفلو ہو جاتا ہے اور $4 ارب کے قریب ہی ریزروز ہوتے ہیں، $8 ارب پہ ریزروز چلے جاتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اس حکومت کا جو ایک آئیڈیل ہے کہ روپے کی قدر مستحکم ہو جائے، تو لیٹ می سے دس، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز 9th ریویو کر لیں، تو یہ شاید they will achieve this. نہیں، مگر اس کے لیے کیا آپ کو بجٹ دوبارہ سے، ابھی بجٹ اپروو نہیں ہوا، بجٹ میں میسو تبدیلیاں آپ کو کرنی پڑیں گی؟ جی، ہم یہ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے کہ اگر کیا تبدیلی کی جا سکے، بیکاز ہوا میں بات کرنے سے بات بنے گی نہیں. 2200 ارب روپے کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، غور کر لیں. ایمنسٹی اسکیم کو $1 لاکھ پہ لے گئے ہیں، غور کر لیں. 17,000 پہ کھڑی تھی، اس کو آپ ایمنسٹی کہیں نہ کہیں، جو ہم نے ڈالرز کے انفلو کو الاؤ کیا ہے. IMF سے ڈسکس کر لیں. IMF 0.6% جو ہم نے لگایا ہے کرنسی وڈرال کے لیے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کرنسی ان سرکولیشن بڑھ جائے گی، کہ مسعود صاحب ڈپازٹ ہی نہیں کرائیں گے کیش، وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائی اس پہ تو مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. اور ماضی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے. 9200 کو تھوڑا، اگر انہوں نے میرے خیال میں شاید اس سے بڑھا ہوا ٹارگٹ مانگا تھا، اب بھی مانگ رہے ہیں، تو میرے پہ، آپ پہ، جو ویلدی لوگ ہیں ان پہ کوئی ایسے ٹیکسز، ریٹیل ہول سیل کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ملک میں. 30,000 ریٹیلر پہ ٹیکس ہے، پورا ریٹیلر 22 لاکھ ہے. اس پہ سوچ لیں، لگا لیں، شاید IMF کنونس ہو جائے. اور ایک اور چیز، انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو اگر آپ نے صرف 48 ارب روپے بڑھایا ہے، جبکہ سیلریز 30 سے 35% بڑھی ہیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ وہ انکم سپورٹ پروگرام ہے جو PMLN نے 30 ارب پہ اٹھایا تھا اور 120 ارب پہ چھوڑا تھا. یہ انہوں نے ہی بنایا ہے. ڈار صاحب ایکچولی آرکیٹیکٹ تھے انکم سپورٹ پروگرام بنانے کے. جب یہ آئے پھر چینج ہو گئے، پھر بے نظیر جو ان کی حکومت تھی PPP کی فائنانس منسٹری آئے، انہوں نے ہی بنایا. اس کو بڑھا لیں اور اپنی تھوڑی سی الیکٹریسٹی کی جو مراحت ہیں ان کو سیدھا کر لیں. اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کا 9th ریویو ہو جائے گا. ایک تو پاتھ یہ ہے الیکٹورل سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کا. اب لیٹ سے کہ یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں، یہاں پر ایک چیز رک جائیے گا، رکیے گا، یہاں پر ایک چیز اور بتا دیں. یہ سب کچھ کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا حکومت کو؟ اور IMF کے پاس جانا ہے، یعنی 9th ریویو الیکشن سے پہلے ممکن ہے؟ جی، ہر صورت دیکھیں، 9th ریویو 30 جون سے پہلے کمپلیٹ ہونا ہے. اگر بجٹ 23 جون کو اپروو ہونا ہے تو یہ سارے چینجز اگری کرنے ہیں آپ نے IMF کے ساتھ. اچھا، اب میں ایک اور بات رکھتا ہوں جو لوگ بھول جاتے ہیں. یہی حکومت تھی، یہی بجٹ پریزنٹ کر رہی تھی. جب انہوں نے پریزنٹ کیا پچھلا بجٹ تو IMF نے اس کی کئی چیزوں سے انحراف کیا اور نہیں اگری کیا. حکومت نے بردباری دکھائی اور اس بجٹ کو تبدیل کر دیا. اس بجٹ میں ایسی چیزیں کی جس سے فنڈ اگری ہو گیا. پھر کیا ہوا تھا؟ 29 اگست 2022 کو 7واں اور 8واں ریویو کا بورڈ اپروول آ گیا، بیکاز وہ بجٹ پہ اگریمنٹ ہو گیا. آج بھی اس کو کیجئے. میں ڈار صاحب کی اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں، میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا کہ 9th ریویو تو سپٹمبر کے ڈیٹے پہ بیسڈ ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کھڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بردباری، تھوڑی سی وائز ایکٹ کریں گے تو یہ کر جائیں گے. $4 ارب آپ کو مل جائے گا فوری طور پہ. ملٹی لیٹرل فلوز بھی آ جائیں گے. روپے کی قدر، یہ تو میرا بیسٹ پلان آف ایکشن